السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شعر ایک یاد آ رہا تھا کہ اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا بھی ہے، وہ بہتر تھا کہ اختتام پہ رکھا جاتا، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے یاد نہ رہے کہ اس عہد میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ کیوں اس طرف خیال گیا؟ مکرم ایاز امیر صاحب نے ایک آرٹیکل پچھلے ہفتے لکھا، میں نے پنجابی پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایشو آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے اگرچہ دو باتیں بیان کی ہیں، لیکن دونوں کلیدی حیثیت رکھتی تھیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل تو میرے خیال میں تھا کہ یہ بھی ایک بات تو بیان کریں گے لیکن دوسری کو شاید ٹچ نہ کریں، مگر انہوں نے خیر اس کو باقاعدہ حصہ بنایا، تو میں وہ پیش کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جہاں کہیں کوئی بات کرنے کی آئے گی یا کوئی ہماری طرف سے بھی 2 پینیز تو وہ ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ عنوان ان کا ہے کہ بنگلہ دیش نے کیا کیا جو ہم نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور ہم میں ایک فرق تو واضح ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی لڑ کے حاصل کی۔ اب یہ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر معاشرتی علوم میں آپ کو نہیں بھی بتائی گئیں تو کوئی آدمی بھی آپ کو سچ بتانے کی کوشش کرے اور حقائق جو ہیں وہ پریزنٹ کر دے، آگے قبول جو ہے وہ تو انسانی فطرت نے خود کرنے ہیں یا رد کرنے ہیں، آپ کی عقل سلیم ہے وہ ان کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن کم از کم جن کا کام لکھنا ہے، جن کا کام بتانا ہے، وہ بتاتے ہوئے تو ڈنڈی نہ ماریں۔ تو یہ اس وجہ سے ہی بلکہ مجھے یاد آیا تھا کہ اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے، کہ اس طرح کچھ چیزوں کو واضح بیان کرنے والے بھی اب بہت کم نظر آتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اور ہم میں ایک فرق تو واضح ہے، صاف واضح ہے، کہ انہوں نے اپنی آزادی لڑ کے حاصل کی، لڑے ہم سے، اس لیے ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی خواہش آزادی کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور وہاں کے عوام کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مزاحمت صرف بیان بازی سے نہ کی بلکہ بندوق بھی اٹھا لی۔ یہ درست ہے کہ ہندوستانی فوج ان کی مدد کو آئی، لیکن یہ مداخلت تب ہوئی جب مکتی بانی بن چکی تھی اور وہ پورے زور سے مزاحمت کے راستے پہ چل نکلی تھی۔ ہمارے لیے یہ تلخ حقائق ہیں اور کھلے دل سے ہم ان کو مانتے بھی نہیں، لیکن ہوا ایسا ہی تھا۔ جنگ و جدل سے بنگلہ دیش نے اپنی آزادی حاصل کی۔ ہماری آزادی میں، یعنی ہندوستان کی تقسیم جب ہوئی اور پاکستان بنا، ہماری آزادی میں جنگ و جدل کا کوئی حصہ نہ تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہوا۔ تقسیم ہند کے تمام مراحل قانونی اور آئینی طریقوں سے ہوئے۔ قانون سازی برطانوی پارلیمنٹ میں ہوئی، جس کی وجہ سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور 2 آزاد ممالک پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئے۔ پنجاب میں جو خون ریزی ہوئی وہ تقسیم ہند کا نتیجہ تھا۔ اس خون ریزی کی وجہ سے آزادی نہیں ملی تھی۔ آزادی کا فیصلہ تو انگریزوں نے کر دیا تھا، لیکن پنجاب کا بٹوارا اس طریقے سے ہوا کہ ایک تو وسیع پیمانے پر آبادیوں کا تبادلہ ہوا، ہندو اور سکھ یہاں سے گئے اور مسلمان وہاں سے آئے۔ دوسرا یہ کہ وسیع پیمانے پر نسلی بنیادوں پر بلوے چھڑ گئے، جن میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قتل و غارت گری کا شکار ہوئیں۔ بالفاظ دیگر، خون کی وجہ سے آزادی حاصل نہ ہوئی بلکہ آزادی کے طریقہ کار کی وجہ سے خون کے دریا بہائے گئے۔ اب یہ جو عام طور پر کہ ہم نے بڑی جانیں دی تھیں، جانیں گئی تھیں، جانیں دی نہیں تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ بینظیر نے شہادت پیش کی اقتدار کے لیے، یا اس کے لیے اقتدار ہی کے لیے کہیں، قوم کے لیے یا جمہوریت کے لیے، اور بھٹو صاحب نے جان دی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نسلوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ میں اس پہ ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں
کہ بھئی آپ قربانیاں دے نہیں رہے ہیں، آپ نے جانیں دی نہیں ہیں، آپ کی جان لی گئی ہے، اور وہ اس کے عوامل بے شمار ہیں۔ جب نعرے بازی ہو رہی ہو تو اس وقت عوامل پہ کون غور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ فکرہ جو خاص کہ خون کی وجہ سے آزادی حاصل نہ ہوئی، بلکہ آزادی کے طریقہ کار کی وجہ سے خون کے دریا بہائے گئے۔ لیکن بنگلہ دیش نے ایک اور کمال بھی کیا، گو ان کی آزادی میں بندوق کا عمل دخل تھا، آزادی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بندوق کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ بانی بنگلہ دیش مجیب الرحمان کا قتل فوجی افسروں کے ہاتھوں ہوا، لیکن بہت سے تغیرات کے بعد بنگلہ دیشی جمہوریت اور سویلین حکومت اتنی مضبوط ہوئیں کہ جو افسران اس قتل میں ملوث تھے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا اور ان سب کو پھانسی ہوئی۔ 2 فوجی سربراہ بنگلہ دیش میں برسر اقتدار رہے، جنرل ضیاء الرحمان اور جنرل ارشاد۔ لیکن اب دیکھا جائے تو سویلین بالادستی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ آپ کہتے ہیں جمہوریت اور سویلین سپریمیسی، تو اس کے لیے جس کردار کی، جس دیانتداری کی اور جس مضبوطی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے تو بہرحال آپ گریز پا رہتے ہیں۔ آپ کی ساری لیڈرشپس، اس میں کسی کے اوپر وہ بس نہیں ہے کہ جی وہ نواز شریف یہ کرتا تھا تو زرداری نے یہ کیا تو اب عمران خان بھی وہی کر رہا ہے۔ آپ کی جو سیاسی دھڑے ہیں، آپ کی سیاسی حکومتیں، سیاسی لیڈرشپ، وہ نعرے بازیوں میں یقین رکھتی ہے، ان کو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں آتا۔ جہاں ان کو شخصی انٹیگریٹی، اپنی ذاتی استحکام ثابت کرنے کا وقت آتا ہے، وہاں سارے لمبے لیٹتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی عمران خان کا استثناء ہے، نہ اس میں کوئی نواز شریف آسمان سے اترا ہوا ہے۔ آپ کہتے تو ہیں کہ وہ امام ہے، مریم آج کل کہتی ہیں اس کو امام بنا دیا انہوں نے، لیکن یہ امامت جو ہے نا وہ بس صرف اقتدار کے لیے ہے۔ بندوق جمہوریت کے تابع ہے، یعنی بنگلہ دیش میں اب وہ بحث نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں چھڑی رہتی ہے کہ ریاست کے بیچ میں کس کی ریاست ہے اور جمہوریت میں مداخلت کہاں سے آتی ہے۔ اتار چڑھاؤ بنگلہ دیشی سیاست میں بہت رہا ہے، لیکن کون بالادست ہے والی بحث ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ ایک اور چیز جو بنگلہ دیش میں ہوئی یہ تھی، جس کا مجھے شک تھا کہ شاید یہ بیان نہ کریں مگر انہوں نے کیا۔ ایک اور چیز جو بنگلہ دیش میں ہوئی وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کی سیاست کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ کارنامہ موجودہ حکمران جماعت عوامی لیگ اور وزیر اعظم حسینہ واجد کا ہے۔ جتنے ہم مسلمان ہیں اتنے ہی بنگلہ دیشی بھی مسلمان ہیں، لیکن مذہب کا عمل دخل اپنی سیاست سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ ایک تو اپنے آئین کو خالصتاً سیکولر آئین بنا دیا ہے، دوسرا یہ کہ جن مذہبی عناصر پر قوم سے غداری کا الزام تھا انہیں کڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لحاظ سے حسینہ واجد کی حکومت نے لیت و لال سے کام نہیں لیا۔ جن مذہبی عناصر پر ایسے الزامات تھے انہیں عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا اور نہ صرف سخت سزاؤں کا اعلان ہوا بلکہ ان پر فوری عمل درآمد بھی ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا، یعنی تحریک پاکستان کی رویداد لکھی جائے تو ابتدا اس کی اس سرزمین سے ہوتی ہے جس نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو تحریک پاکستان کے دوران اور قائد اعظم کے ساتھ اور قائد اعظم والی مسلم لیگ کے ساتھ بنیادی کلیدی تعاون کرنے والی 2 جماعتیں تھیں، ایک آغا خان، ایک جماعت احمدیہ، ان دونوں کو آپ مین سٹریم کے مسلمانوں میں نہیں سمجھتے۔ تو تاریخ میں اس طرح ڈنڈیاں مار کے، اس طرح کے کھلواڑ کر کے، اس طرح معاشرتی علوم کے جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے جماعت اسلامی اور مجلس احرار اور ختم نبوت کے جو دھڑے ہیں ان کو جب آپ اوپر لائیں گے تو تاریخ تو مسخ ہوگی ہی ہوگی، آپ کا مستقبل بھی داؤ پہ لگے گا۔
کتنی عجیب بات ہے کہ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا، یعنی تحریک پاکستان کی رویداد لکھی جائے تو ابتدا اس کی اس سرزمین سے ہوتی ہے جس نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ یہ ہمارا کارنامہ ہے کہ ہم خود تو سیاسی طور پر انتہا پسند یا ریڈیکل نہ ہو سکے، لیکن ریڈیکلزم کا درس ہم نے اپنے مشرقی پاکستان کے بہن بھائیوں کو دے دیا۔ ہم خود تو رجت پسند رہے اور اب بھی متعدد اعتبار سے رجت پسند ہی ہیں، لیکن مشرقی پاکستان کو ایک مختلف سمت میں دھکیل دیا۔ بنگلہ دیش والے سیاسی طور پر ہم سے آگے نکل گئے۔ معیشت کی تو بات ہی نہ کریں، اس کا تفصیلی ذکر چھڑے تو ہمارے لیے باعث شرمندگی بنتا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ ہم سے پیچھے تھے۔ آج ہماری معیشت پیچھے اور بنگلہ دیش کی ہم سے آگے ہے۔ ان کی برآمدات ہم سے زیادہ، کپاس اگاتے نہیں لیکن کپاس کی مصنوعات میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ فارن ایکسچینج ذخائر ان کے ہم سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کی کئی ٹیکسٹائل ملیں بنگلہ دیش میں منتقل ہو چکی ہیں، کیونکہ وہاں کی بجلی ہم سے سستی اور اس کی سپلائی ہم سے بہتر ہے۔ اور تو اور 2 پاکستانی روپوں سے 1 بنگلہ دیشی ٹکا ملتا ہے، یعنی جو کرنسی ہماری کرنسی سے کہیں کمزور تھی، آج اس میں جان اور طاقت زیادہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمارا منفرد کام ہے کہ علاقے کی ہر کرنسی سے ہم نے روپے کو کمزور کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بھی گزارش کر دوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں، اور چاہے کالموں میں، چاہے جو وہاں پاکستان میں سیمینارز یا کانفرنسیں ہوتی ہیں یا فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر مختلف مذاکرے اور گفتگویں چھڑتی ہیں، تو اس میں بڑے وہ درد کے ساتھ جب کہتا ہے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے، تو میں تو ان میں ذاتی طور پر بعض دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیتا تھا، اور آج بھی، کہ جناب اس ہم میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ آپ نے کیا ہے۔ جب ہمیں آؤٹ کر کے، تو اس کے بعد جب حق بنتا ہے نا کہ اب آپ ہم کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ ہم نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمارا منفرد کام ہے کہ علاقے کی ہر کرنسی سے ہم نے روپے کو کمزور کر دیا ہے۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج سے 30 سال پہلے بینکاک جانا ہوا تو 1 روپے کے 2 بھات ملتے تھے، آج تقریباً 2.5 یا 3 روپے سے 1 بھات ملتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی میں ہندوستان کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ بنگلہ دیش ہندوستان کے نیچے لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کو حالات کا یکسر اندازہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے تعلقات ہندوستان سے بہت اچھے ہیں، لیکن بنگلہ دیشی اپنی آزادی پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی تو بہت عرصے تک ہندوستانی ہائی کمشنر نے وزیر اعظم حسینہ واجد سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن ہائی کمشنر کو وقت نہ دیا گیا۔ وہاں ہرگز یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہندوستانی سفیر آرڈر دیے پھرتا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے شروع کے سالوں میں وحدت پاکستان کی یاد بنگلہ دیشی ذہنوں میں تازہ تھی، لیکن جوں اس جنریشن نے اپنا وقت پورا کیا اور نئی جنریشن سامنے آئی، پاکستان کی یاد ویسے نہیں رہی۔ پاکستان کی یاد ہے تو بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے ہے، لیکن وہ جذباتی رشتہ جو ایک زمانے میں رہا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ہماری سوچ میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش سے ہم قریبی تعلقات رکھیں، ہندوستان کو زخم پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماضی کی خاطر۔ ہم ایک قالب نہ ہو سکے لیکن کافی عرصے تک ایک جان تھے۔ کوتاہیاں ہوئیں، لیکن جہاں ان کوتاہیوں کا اثر مشرقی پاکستان کے باسیوں پر پڑا، کچھ اثر ہم پر بھی ہوا ہے۔ سب سے بڑی کوتاہی یہ تھی کہ ایک آمرانہ سوچ پاکستان میں پیدا ہوئی، اس سوچ کو پورے ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سوچ کا نقصان جہاں وحدت پاکستان پہ ہوا، وہاں اس کے اور نقصانات بھی ظاہر ہوئے۔ بنگلہ دیشیوں نے اپنا الگ راستہ چنا اور جدا ہو گئے۔ ہم پہ اثر یہ پڑا کہ ذہنی اور سیاسی اعتبار سے ہم پیچھے پھسلتے گئے۔ مسئلہ یکساں تھا، یعنی آمرانہ روش اور مذہب کے نام پر ایک خاص قسم کا رویہ، لیکن چونکہ علاقے مختلف تھے اور بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ، تو نتائج مختلف نکلے۔ بنگلہ دیش نے اپنا بہت کچھ سنوار لیا ہے، ہم سنوارنے کی جستجو میں اب تک لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کی بات ختم ہوئی۔
اور وضاحتاً ایک گزارش ہے کہ سنوارنے کی جستجو میں ضرور لگے ہوئے ہیں، مگر اگر بہتری، اصلاح احوال اور سنوارنا مشرق کی طرف ہے تو ہم مغرب کی طرف بھاگے جا رہے ہیں بھاگ ٹوٹ۔ سمت بالکل درست نہیں ہے، ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کا دورہ ہے، اور کمزور کی قربانی دے کر طاقتور سے بنا کے رکھنے کی ایک کمینی اور سفلا اور منافقانہ روش چھوٹے درجے سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، ایوان صدر تک اور اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز تک ہر جگہ یہ چلن عام ہے۔ ایسا کرنے کے نتیجے میں صرف وقتی مفاد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک طبقے کو کچھ وقت کے لیے۔ قومی مفاد، قومی کریکٹر اور قوم کا بننا اور قومی یکجہتی، جس کے نتیجے میں دیر بعد ترقی اور مستحکم بنیادوں پر استحکام نصیب ہوتا ہے، وہ صبح دیکھنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس میں انہوں نے اشارتاً کیا صراحتاً بھی بتایا ہے، ملائیت کو آپ کو اپنی صفوں میں سے باہر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ ناسور ہے جس کی بنیاد ہی تخریب کے اوپر ہے۔ یہ پلتا ہے تخریب کے اوپر۔ آپ اس کی سنجیدہ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاس ایک بھی مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے اس وقت جو سیاست کے جن کو آپ پلیز کرنے کے لیے اور جن کے ساتھ بنا کے رکھنے کے لیے سیاستدان اپنی پبلک، اپنے محترم باوقار اور پرامن طبقات کی بلیاں چڑھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک بھی ایسی سیاسی مذہبی جماعت نہیں ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں تخریب، سازش اور جڑیں کاٹنے والا ایٹیٹیوڈ نہ پایا جاتا ہو۔ آپ نے ان سے بنا کے رکھنی ہے، آپ رکھیے، پھر آپ کو استحکام اور ترقی کی صبح صادق کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ مذہبی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کا سوشیو پولیٹیکل مقدر ہے۔ مذہب اور روحانیت وہ بعد کی چیزیں ہیں اور اس سے آگے کی اور اوپر کی چیزیں ہیں۔ ابھی آپ اپنے بنیادی اور سامنے کے مسائل حل کر لیں۔ وہ قوموں کے کبھی بھی اس طرح حل نہیں ہوئے، دوہرا معیار، دوہرا انصاف، دو ترازو، دو گز رکھ کے کسی کی چھوٹی سی دکان نہیں چلتی۔ آپ کا ملک کہاں سے چلے گا؟ آپ کا معاشرہ کہاں سے مستحکم ہوگا؟ کچھ سچ انہوں نے بیان کر دیا، جتنی ہمیں توفیق تھی ہم نے بھی حصہ ڈال دیا۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلوں کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔